السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. آپ نے آمین ہی نہیں کہا تو میرا دماغ کیسے بولے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمین. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمین. ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین. دیکھیے سورۃ الکہف جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہے. اس میں 110 آیات ہیں اور اس کے اندر 110 آیات کے اندر جو ہیں وہ 4 ہمارے لیے ایسے قصے بیان کیے گئے ہیں جو آخری زمانے کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. اب آخری زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ہر زمانہ جو ہے نا مجھے اور آپ کو لے کے چل رہا ہے. اور اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تم پہ ایک زمانہ گزرا ہے جب تم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے. تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا, کوئی تمہاری فکر نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. جب تمہیں ہم نے بنایا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ جب ہم نے تمہیں بنا دیا تو ہم نے تمہارے اندر اپنی روح کو پھونکا اور اس روح کو پھونکنے کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کر. اور وہاں پر جو ہے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا, کیونکہ آپ دیکھیے ہم لوگ آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے رہ رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کون ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے, ٹھیک ہے. مگر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ظاہر ہو جاتی ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان شیطان کو رکھا اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عزازیل فرشتہ نہیں تھا, کان من الجن, وہ جن تھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ ایک جن تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر لے کے گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اپنی جب بک پڑھائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے کون سی پیدا کی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیے سورہ کہف کے اندر جب شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک اپنی نعمتوں کا ذکر بتایا, قدرتوں کا ذکر بتایا جو ہم کل پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 7 سے 8 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتا دی. جیسے مری ہوئی بکری کو کوئی خریدنا نہیں چاہتا, اسی طریقے سے حضور کی حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن کے لیے دنیا جو ہے نا وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. لو بھائی یہ کیا بات کہہ دی. حضرت عمر فاروق جو تھے وہ گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے تھے اور ایک یہودی نے ان کو روکا, وہ بھکاری تھا. فقیر نہیں کہا, فقیر جو ہے نا وہ میں ہوں. اب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی فقیر میں کیسے ہوں, کیونکہ آپ بھی ہیں. فقیر نہیں کہنا چاہیے, گداگر کہنا چاہیے. تو ایک گداگر نے جو ہے نا حضرت عمر کو روکا اور کہا کہ بات سنو, تمہارے نبی نے یہ کیسی حدیث بولی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میں کافر ہوں نا, تم تو مومن ہو, تم تو گھوڑے پہ سوار چلے جا رہے ہو اور میں یہاں پہ جل رہا ہوں دھوپ میں اور بھیک مانگ رہا ہوں, تو میرے لیے یہ کیسے جنت ہوئی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مومن کے لیے یہ ہے کہ ہر چیز کی رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے نماز کا, جیسے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں نماز کا ڈریس کوڈ ہے, اسی طرح حج کا ڈریس کوڈ ہے, اسی طریقے سے ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا ایک ڈریس کوڈ ہے کہ آپ کے پاس اتنا سونا چاندی ہوگی تو آپ پہ زکوٰۃ ہے, ادروائز نہیں ہے. تو یعنی جو بھی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ریسٹرکشنز کے ساتھ ہیں
کہ آپ جو ہے نا ان سے اپنی ریسٹرکشن سے باہر نکلیں گی تو مشکل میں آئیں گی. تو ہمارے لیے کیا ہے, یہ قید خانہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکموں کے اوپر اپنے آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کافر کے لیے جنت کیوں کہا, یعنی کافر کو سمجھے کافارا, یہ 3 ورڈز ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز چھپانا جان بوجھ کے. اب اس پرس کے اندر میں نے ایک چیز جان بوجھ کے چھپائی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جان بوجھ کے جو چیز میں نے چھپائی ہے وہ کیا ہے کہ ایک انسان کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کیا چیزیں غلط ہے زندگی میں اور کیا چیزیں صحیح ہیں, مگر ہم جان بوجھ کے جو ہے نا آنکھ بند کر لیتے ہیں اس سے. جیسے کہتے ہیں نا کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کے, ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چل جائے. تو یہاں پر کافر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک کام غلط کر دیتا ہے وہ, اور پھر اس میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے, پھر غلط کام جو ہے وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے, جو غلط کام کر رہا ہے, اس کو یہی خیال ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کے جب پکڑا جاؤں گا تو ڈانٹ پٹے گی, جوتے پڑیں گے. اب یہاں دیکھیے پہلا قصہ میں نے آپ کو جو سنایا اس کا ریکیپ ہم کر رہے ہیں نا, زیادہ لمبا نہیں کریں گے ریکیپ. آیت نمبر 9 سے لے کے 26 میں اصحاب کہف کا واقعہ تھا. وہ ینگ لڑکے تھے جنہوں نے اپنے پیرنٹس کو چھوڑا, اپنی فیملی کو چھوڑا اور اپنے ایمان کو بچا کر وہ چلے گئے, ایک پہاڑ میں چھپ گئے, اور اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو ایک نشانی بنا دیا کہ 309 سال بعد جب وہ اٹھ کے آئے ہیں تو پورا دین جو ان کے دل میں تھا نا, فطرت میں تھا, وہ ظاہر ہو چکا تھا اور سارے لوگ اسی دین پہ چل رہے تھے جس دین پر وہ بچے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بچوں کو سیو کروا دیا اپنے کافر ماں باپ کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب یہ چیزوں کو اب آپ غور سے سنیں گی کیونکہ آگے جو قصہ ہے نا اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کیا ہوگا. اس کے بعد ہم نے جو ہے نا یہاں پر اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی وسائل نہ بھی ہو, ٹھیک ہے, پیسہ نہ بھی ہو, کچھ بھی نہ ہو, اللہ ہماری ہیلپ کرے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بیڈ روم بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ٹاس اینڈ ٹرن کرتا رہے, دھوپ بھی ہمیں ملتی رہے اتنی جتنی ضرورت ہے, ہماری زندگی بھی چلتی رہے اس 309 سال تک. یہ کوئی نہیں کر سکتا, انسان اللہ ہی کر سکتا ہے. یہ آپ کو قصہ پتا چلا. دوسرا قصہ ہمیں کیا پتا چلا کہ 2 دوست تھے اور 2 دوستوں میں سے ایک کو اللہ نے پیسہ دے دیا, اور جب پیسہ دیا تو اکڑ بھی ساتھ دے دی. ٹھیک ہے. جب آپ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے جاتی ہیں نا تو آپ کی جو ہے نا یوں کر کے خود ہی بیٹھنا جو ہے نا وہ آپ کو بدل جاتا ہے. جب آپ چھوٹی گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو آپ کا بیٹھنا بدل جاتا ہے. جب آپ اچھے کپڑے پہنتی ہیں آپ کے اندر کچھ کانفیڈنس الگ آتا ہے. میں غلط بول رہی ہوں, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب آپ کے پاس کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے تو آپ خامخواہ کانشیس ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ 2 دوست ہیں. اب اس کو اللہ نے جب پیسہ اتنا دے دیا تو اس میں اکڑ ایسی آ گئی کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے اپنی زندگی کو کھپا رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کو بہت پیارے ہیں. اگر آپ ان کا مذاق اڑائیں گی, اگر آپ ان کی بے ادبی کریں گی, اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ نہیں رکھیں گی اور ان کی بددعا لگ گئی نا تو جتنا بھی مال ہے نا سب ختم ہو جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ہماری ٹکراؤ نہ ہو, اور اگر ہو تو ہم ان کو عزت دیں, رسپیکٹ دیں. مولوی صاحب آئے تھے, نماز پڑھائی تھی اور چلے گئے. یہ نہ کرے وہ نخرے والے ہیں, وہ یوں ہیں, وہ فلانے ڈھماکے, کیونکہ ہم ان کے پیچھے اس وقت نماز پڑھ رہے تو we have to respect them. ٹھیک ہے. and whatever we are giving them we should be happy کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب کے اندر ان کی خدمت کرنا لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا قصہ تھا ہمارا کہ مٹیریلسٹک چیزوں پہ آپ زیادہ اپنے آپ کو وہ نہ سمجھے ہیروئن, کیونکہ ہماری جو ایک رشتے دار تھے ان کے پاس اتنا ماشاءاللہ پیسہ ہے ابھی بھی کہ اینی تھنگ منی کین بائی. مگر جب ان کے بیٹے کا انتقال کا ٹائم آیا ہے تو کیا ہوا کہ ان کو جو ہے نا پمز ہسپتال میں بیٹے کے لیے آکسیجن کے سلنڈر نہیں ملا. آپ بتائیے, وہ کچھ بھی پیسہ خرچ کرتے تھے اور کچھ بھی آ سکتا تھا, مگر وہاں پر اس بیچارے کی موت جس طرح آئی کہ سارا پیسہ بھی ہے, سارے لوگ بھی ہیں, ساری چیزیں بھی ہیں, مگر وہ آکسیجن کا سلنڈر جب لگایا گیا ہے تو اس میں سلنڈر میں گیس نہیں تھی.
आप सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दिखा रहा है कि मटीरियल चीजों पे भरोसा न रखो, उसकी जात पे रखो। जो मैंने कल मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया था ना, सर में दर्द हो रहा था और बूटी करी तो अल्लाह की इजाजत से, ठीक है। दूसरा किस्से में हमने ये सीख लिया, अल्लाह वालों के साथ खामा का जो है ना भिड़ना नहीं है आपने। तीसरा किस्सा यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी बता रहे हैं, मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम। ये किस्से को जो है ना हमने आज समझना है और इस तरह से समझना है कि मैं आपको स्टोरी की हैसियत से समझाऊंगी ताकि वो हमें अच्छी तरह समझ में आए। मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा लेक्चर दे रहे थे, ऐसी जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ। अब यहाँ पर कोई इंसान मेरे से पूछे, ठीक है, अब आपको अपने ऊपर रख के जब कुरान को देखेंगी तो फिर आपको कुरान समझ आएगा, वरना ये जो है ना किस्से लगेंगे। मुझसे कोई पूछे इस पूरे कमरे में आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है? मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है दीन के मामले में? मैं कहूंगी नहीं, मैं हूं, ठीक है। ये बात अगर मैं कह दूंगी तो इतनी पकड़ नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने खड़े होके कहा, मूसा तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें बना रहे हो, तुम्हारे से ज्यादा पढ़ा लिखा इस दुनिया में कोई है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। समझ आ रही है? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? नहीं। तो क्या झूठ बोला था उन्होंने? सच बोला था उन्होंने, बिल्कुल ठीक बात कही थी। अब मैं कहूं मैं हूं, मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो अल्लाह ताला मुझे नहीं कहेगा जाओ जाके खिज़र अलैहिस्सलाम से सीखो। मुझे कुरान से सिखाएगा अल्लाह ताला कि जब तुम्हें इल्म दिया गया है तो अपने इल्म पे तुम्हें इतराना नहीं है, तुम्हें अपने इल्म पे घमंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो इल्म अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जब इल्म आपके पास आ जाता है तो जिस दरख्त के ऊपर फल लगते हैं वो दरख्त खड़ा रहता है सीधा या वो झुकता है? तो हमें कुरान सिखा रहा है। मैंने आपको परसों भी बताई थी ना कि मैं सोचती थी मैं अपनी बुक्कों को जन्नत में ले जाऊंगी, समझ गई? क्यों? क्योंकि इल्म नहीं था, कुरान हिफ्ज था, इल्म नहीं था। फिर मैं समझती थी 23 साल की उम्र में मैं अपने कारी साहब को जन्नत में ले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इल्म पे अमल नहीं था। जब इल्म पे अमल आ जाता है ना तो इंसान को अपनी औकात पता चल जाती है कि मेरे पास जो कुछ भी है, अल्लाह तबारक व तआला का रब्बी कह रहा है रब्बी जिदनी इल्मा, पढ़ो फिर भी अल्लाह और चाहिए, ठीक है, कि ये जितना बांटेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप, मेरी बात समझ आ रही है ना? उल्टा पुल्टा मेरी बात को कोई ना समझे, ठीक है। जो जो बात ना समझ आए तो प्लीज पूछ लेना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कोई भी बड़े लोगों से गलती, छोटी सी भी बात हो जाती है ना, वो फिर नीचे तक आती है। समझ आ रही है आपको बात? नीचे तक आती है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की बात पे अल्लाह टोकते नहीं उन्हें, तो मैं भी आज ये कहती मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। समझ आ रही है? मुझे सही सीधा करने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की पकड़ की है। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि कुरान रहती दुनिया के लिए है, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक बात सिखाई, नहीं तुम जाओ, मेरा एक बंदा है अब्दम मिन इबादिना, मेरा एक बंदा है, उसके पास जाओ और उसको मैंने एक नॉलेज दी है, उससे जाके वो नॉलेज हासिल करो, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सी नॉलेज है? तौरात की नॉलेज है, ठीक है। और वो जिसके पास भेजा जा रहा है उसको ये नहीं बताया जा रहा कि कौन सा वो कोई नबी है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी है, कोई वली है, कोई इंसान है। अल्लाह ताला कह रहा है अब्दम मिन इबादिना, मेरे बंदों में से एक बंदा है। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताइए कि आपको अपना कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है? आपको पता है यासीन, त्वाहा और या अय्युहन नबी, कौन सा नाम पसंद है? हुजूर ने फरमाया मुझे अपना नाम पसंद है अब्द। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को, अब कहते हैं बंदे को, अपने बंदे को मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस और फिर आसमान की सैर कराई। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे पर ये कुरान नाजिल किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूरत शुरू हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, कि हमने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर किताब उतारी। इसमें कोई टेढ़ की बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए हिदायत है। इसकी ज्वेल्स जो है ना हमें लेने हैं, इसके हीरे हमें जमा करने हैं। तो अब हम इस हीरे से क्या समझने जा रहे हैं
ये किस्से से हम ये समझने जा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपना एक स्टूडेंट लिया और अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं चलता रहूंगा यहाँ तक कि मैं पहुंच जाऊं उस जगह जहां 2 दरिया मिलते हैं। ठीक है, यहाँ 2 दरिया मिलते हैं। ये अपने स्टूडेंट को लेके गए और अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया। ये हदीस में मिलती है, मैं बात यहाँ आपको नहीं नजर आएगी, हदीस में मिलती है। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि मूसा आपने एक मछली लेनी है और अपने साथ मछली लेके जानी है आपने, और जब ये मछली जो है ना ये पानी में रास्ता बना ले तो आपने जो है ना क्या करना है, आपने उधर उस बंदे से मुलाकात करनी है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चले जा रहे हैं और उनको थक गए एक जगह जाके और वो सो गए उस पत्थर के नीचे। ठीक है, उस पत्थर के नीचे वो सो गए और बहुत ज्यादा जो है ना फ्लड आने लगा और हवाएं तेज चलने लगी और सारी चीजें कुछ होने लगा। इस किस्म का माहौल बना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो सेक्रेटरी थे ना, उनके जो शागिर्द उनके साथ थे, उनके साथ एक अजीब वाकया पेश आया कि वो जो मछली थी ना, हजरत मूसा ने अपने सेक्रेटरी को बताया नहीं था कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा था बस चलो और मैं उस जगह पहुंचना चाहता हूँ जहां पर मुझे पहुंचना है, जहां 2 दरिया ने मिलना है। ठीक है, अब अपने स्टूडेंट को नहीं बताई बात, बता देते, नहीं बताई। अब क्या हुआ, वो मछली उस वो जो था ना टोकरी जो भी थी उसमें से वो मछली निकली और वो पानी में उसने अपना रास्ता बनाया। और जब वो पानी में रास्ता बना रही थी तो वो जो फ्लड आ रहा था और वो जो एक चीज हो रही थी ना, वो इन लोगों को बताने के लिए हो रही थी कि भाई रेडी हो जाओ, जगह पहुंच गई है तुम्हारी जहां तुम्हें मुलाकात करनी है। पर ये लोगों के दिमाग में और ही कुछ चला और ये अपना निकल गए और मजीद सफर करने के लिए। और ये इनका जो स्टूडेंट था भूल गया अपने बात को बताना कि मूसा अलैहिस्सलाम ये तो मछली ऐसे हो गई। अब यहाँ बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, ये सब कुरान की बातें बता रही, मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जो है ना आगे जब गए तो कहने लगे भाई मैं तो थक गया, अब मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं थक गया हूँ भाई, चलो मछली लेके आओ, खाना खाए, भूख लगी है। वो जो ये बात बोली मछली लाओ, अब तो उनके जो स्टूडेंट साहब थे ना वो तो डर के मारे उनकी तो हालत खराब हो गई, मछली तो है ही नहीं, मछली तो पानी में चली गई थी, समझ में। उन्होंने कहा देखें उस्ताद साहब पता क्या हुआ है, मैंने आपको बताया नहीं, वो जो वहां पानी में ये सब कुछ हो रहा था ना, मछली ने अजीब तरीके से रास्ता बनाया और वो पानी के अंदर चली गई सुरंग बना के। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ रहा था तो उन्होंने कहा मुझे शैतान ने बुला दिया, प्लीज मुझे गुस्सा ना करें। अब आप यहाँ देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट क्या होना चाहिए, अदब, एहतराम, दोस्ती हो, मगर आप उस उस्ताद को उस्तादी समझे, अपनी ऐसी सहेली ना बना ले कि बस उसके साथ बदतमीजियां शुरू कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी टीचर है और उनका स्टूडेंट जो है ना वो जन्नून है। इस चीज को अभी समझिएगा, इसलिए क्योंकि आगे क्या होने वाला है, आगे मूसा अलैहिस्सलाम स्टूडेंट बन के जा रहे हैं और टीचर उनका कोई और है। तो जो कुछ वो अपने स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं ना, उनका टीचर उनके साथ करेगा। तो इस चीज को हमें देखना है कि अगर आप अपने स्टूडेंट के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है ना, तो फिर आपको रिस्पेक्ट कैसी देनी है अपने टीचर को, ये आपने भूलना नहीं है। ये अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को समझाया है। ठीक है, अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो वापस अपने फुट स्टेप्स पे वापस आए। ठीक है, जब देखे मैं और आप जिंदा है ना, हमसे बहुत गुनाह हो चुके हैं, बहुत कसूर हो गए, बहुत खताएं, बहुत लग्जिशें हो गई। कल मैंने एक लड़की को सुना, कहती है मैं जो है ना ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मैं वो पहनना छोड़ दूंगी। ठीक है, मैंने उसको पीछे मुड़ के ना तो कुछ कहा ना मैं अभी भी कुछ कहूंगी, मैं उसके लिए दुआ करूंगी, अल्लाह उसके दिल में तूने ये चीज डाली कि मैं कोई चीज गलत कर रही हूँ यार, मैं ठीक कर लूंगी अपने। तो क्या है, वो अपने जो फुट स्टेप से निकल गई थी ना, अल्लाह ताला ने उसको वापस अपनी तरफ करने के लिए उसके दिल में ये खुद बात डाल दी और उसके मुंह से ये बात निकल गई। अब हम उसको जो है ना वो नहीं करेंगे, अच्छा तुमने तो कहा था मैं छोड़ दूंगी, अच्छा तुमने तो कहा था मैं छोड़ दूंगी। नहीं, वो उसको अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं जब मेरा कलाम पढ़ लिया जाता है, जब मेरा कलाम दिल में उतर लिया जाता है, फिर उस बंदे को छोड़ दो उसके हाल पे, तो फिर देखो उसमें जो चेंज आएगा ना, वो सारी दुनिया में कोई बंदा चेंज ला ही नहीं सकता किसी के अंदर भी। तो अब आप सोचिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने फुट स्टेप्स पे वापस आते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां पर वो मछली जो है वो जा चुकी है पानी में। ठीक है, अब वो अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि अब आप जाइए,
اب میں اور میرا ٹیچر یہاں ہوں گے, ٹھیک ہے. اب وہ اسٹوڈنٹ چلا گیا, اب دونوں ہیں, خضر علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے, اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں تم جہاں سے آئے ہو وہاں کوئی سلام کرنے کا رواج نہیں ہے کیا ہے؟ کوئی سلام دعا کچھ بتانا, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا, جیسے ہمیں بہت سارے لوگ ایڈ کرتے ہیں موبائل پہ, السلام علیکم, بھائی یہ تو بتاؤ کون ہو, یہ تو بتاؤ ملی کہاں تھی, یہ تو بتاؤ نمبر کس نے دیا. اچھا یہ پوچھو تو برا مان جاتی ہے, آپ ہمیں پہچانے نہیں. ارے بھائی کو تمہیں تصویر لگی ہوئی تھی جو میں پہچانوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کوئی طریقہ ہے تمہارے جہاں سے تم آئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا کہ وہ اب میں اسٹوڈنٹ ہوں, ٹیچر نہیں ہوں میں کہ میں رو ماروں. ہاں انہوں نے کہا اچھا میں السلام علیکم میں موسیٰ. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ بنی اسرائیل. میں کہا ہاں جی. اچھا کیوں آئے ہو؟ کہ میں یہ قرآن کی آیتیں ہیں ساری, میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں. اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام, تمہارے اندر صبر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارے اندر صبر نہیں ہے جو میں تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں, وہ تم نہیں نقل لن تستطیع معی صبر. اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام, ان کی اگر آپ کو قرآن پڑھے نا اور آپ کو سٹوریز پتا ہو تو اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتنے صابر تھے بیچارے کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا تنگ کیا, اتنا تنگ کیا, اتنا تنگ کیا, پھر بھی وہ بیچارے صبر سے ان کو لے کر برداشت کرتے رہے. ان کی تکلیفیں, ان کی بدتمیزیاں, ان کی ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی, سب کچھ کیا. وہ ہوتے ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ تو کہتے ہیں مجھے نہیں آتا صبر, مجھے نہیں آتا صبر, میں نے کتنا صبر کیا آپ کو کیا پتا, اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ. وہ چپ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہاں ہمیں کیا چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اگر ہم سے کوئی نالجبل ہے اور ہمیں اس چیز کے بارے میں معلومات ہے تو پہلے چپ کر کے سنیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا آنسر اسی بات کے اندر ہو. سمجھ رہی ہیں؟ جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا یہی تو میرے دل میں تھا. اب جیسے میرے میاں ہیں وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے بھی پتا ہوتی ہے, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے سن تو لیں, میں یہ تھوڑی بتا رہا تھا, میں تو آپ کو فلانی چیز بتا رہا تھا. او اچھا دیکھو تم جب بول دیتی ہو نا تو وہ میرے کو بھول ہی جاتی ہے بات. جیسے میں آپ کو نہیں کہتی میں کو لکھ کے لائی ہوئی ہوں, میں تو بول رہی ہوں, آپ کچھ بولیں گی تو مجھے بھول جائے گا, بات میں بھول جاؤں گی. تو کیا سکھایا یہاں پہ, جب کوئی بات کر رہا ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو تو صحیح کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ دیکھ رہی ہیں استاد شاگرد کی یہ بات بھی, اور حضرت خضر نے کہہ دیا تم کو جو میں سکھانے جا رہا ہوں وہ تم سمجھ نہیں سکتے. اب کی کشتی میں بیٹھتے ہیں اور کشتی میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک چڑیا آتی ہے اور وہ آ کے پانی کا ایک گھونٹ پیتی ہے, پانی کا گھونٹ پیتی ہے, اس کے بعد پھر اٹھتی ہے, پھر دوسرا گھونٹ پیتی ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھتے اگر ہوتے تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو ایک گھونٹ اس نے پیا ہے نا اس سمندر سے کوئی کمی آئی نہیں, اور جو دوسرا گھونٹ پیا اس سے کوئی کمی آئی نہیں. فرمایا اسی سورت کی آخری آیتیں کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کا علم اتنا ہے کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. جیسے مجھے اتنے دن سے لگ رہا تھا کہ اللہ 10 دن کتنے دن ہوں گے 10 دن, اب مجھے لگ رہا ہے اللہ یہ مجھے تو ان کو اتنا ساری چیزیں بتانی تھی, میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, یہ بھی بتا رہی, یہ تو دن ہی ختم ہو گئے, یہ تو 5 دن گزر گئے, یہ تو ایسے ہو گئے. مطلب جب آپ کچھ سیٹنگ آپ کی ہونا شروع ہوتی ہے وہ ٹائم ہمارا کیا ہوتا ہے فنش ہونے لگتا ہے. تو ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ جب ہمیں سمجھ میں آئے تو اس کا جانے کا ٹائم نہ ہو جائے, پہلے ہی سمجھ میں آ جائے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلا سبق کیا ملا کہ یہ جو ایک گھونٹ تم نے پیا ہے یہ ہے تورات کا علم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو اس نے پیا ہے دوسرا گھونٹ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے, اور یہ علم وہ ہے جو تم سمجھ نہیں سکو گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارے اندر صبر نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں نبی کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غلط آپ اس کے سامنے کریں گی تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ غلط کر رہی ہو یہ صحیح کر رہی ہو.
ٹھیک ہے, وہ آپ کو ٹوکے گا, وہ آپ کو روکے گا. یہاں پر اللہ نے ان کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ یہ سمجھیں کہ دوسرا جو مجھے سکھا رہا ہے مجھے اس کو چپ کر کے سننا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم صبر نہیں کر سکو گے اور چپ رہنا جب تک میں تمہیں کچھ بتاؤں نہیں خود. You just have to keep quiet. اب دیکھیں میرے ساتھ آپ جا رہی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں آپ کو کیا سکھانے والی ہوں, میں آپ کو کیا سکھانے والی ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب میں یہاں پر سے اٹھا کے پانی کا گلاس دھاڑ نیچے پھینکتی ہوں, آپ کیا کہیں گی؟ آپ چپ رہیں گی کہ یہ مجھے کچھ سکھا رہی ہیں شاید کہ پانی کا گلاس ایسے پھینکتے نیچے تاکہ عائشہ کا قالین خراب ہو. آپ یہ سوچیں گی یا آپ فوراً بولیں گی یار آپ نے کیا کیا, ساری چاندنی خراب ہو گئی, سارا قالین خراب ہو گیا, بولیں گی کہ نہیں بولیں گی؟ پھر آپ یہاں سے دیکھتی ہیں میں جاتی ہوں سیدھی اور جا کے زور کا پتھر مارتی ہوں, یہ کالا شیشہ توڑ دیتی ہوں. اب کہیں گی یار یوں میں آپ کے پاس اللہ نے مجھے سکھانے بھیجا تھا, یہ آپ کیا کر رہی ہیں فتح, یہ تو آپ نے شیشہ توڑ دیا اس کے گھر کا, اتنا مہنگا وہ شیشہ تھا, یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کہیں گی کہ نہیں کہیں گے؟ ایک نارمل بندہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اب آپ یہ جو ہے نا اس قصوں کو سمجھنے سے پہلے سمجھیں, ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں, کسی کو پریگننسی ہوتی ہے وہ کہتی ہے سورہ یوسف پڑھو, پتہ نہیں کس نے بتایا ہے آپ لوگوں کو, کس نے بتایا مجھے نہیں سمجھ آتا. سورہ یوسف میں, اور یوسف نام بڑا خوبصورت ہے, صرف مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے. اب آپ دیکھیے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. کسی ایک کو تکلیف دے کر نا اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کا فائدہ کرتا ہے, کسی ایک کو تکلیف دے کے بہت سو کا فائدہ کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے, چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں, میرے آگے یوں جھکے ہوئے ہیں. یہ پتہ ہے قصہ آپ کو, ٹھیک ہے. اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا قصہ کہ وہ جھکے ہوئے, انہوں نے اپنے پاپا کو بتایا. یہاں ریلیشن شپ ود فادر اینڈ سن بتائی گئی ہے کہ کیسی ہونی چاہیے کہ بچہ اپنا ہر بات اپنے باپ کو بتا دے, ہر بات اپنی ماں کو بتا دے. ہم اس جو ہمارا جو آج کل اپنے بچوں سے تعلقات ہیں نا, ہمارے بچے ہمیں نہیں بتائیں گے, دوسروں کو بتائیں گے باتیں. ہم اپنے بچوں کو کہیں گے آپ ذرا سمجھا دیجئے میری بیٹی کو, لو تمہارا اتنا ریلیشن خراب ہے کہ تم نہیں سمجھا سکتی. اب آپ دیکھیے کیا ہوگا. باپ کو انہوں نے جب اپنا قصہ سنایا نا تو باپ نے کہا اپنا خواب کسی کو بتانا مت, اگر تمہارے بھائیوں کو پتا چلے گا تو وہ تمہارے خلاف کوئی پروگرام بنا دیں گے. سمجھ آ رہی ہے اس قصے سے؟ آپ پتہ کیا سیکھ رہی ہیں اس وقت؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے نصیب ہیں, میرے بھائیوں کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, میری بہنوں کو نہیں ہے. اب میں یہاں سے فیس بک پہ ٹک 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 تصویریں لگا رہی ہوں, یہ میرا بچہ ہے دیکھیں چلے اس کے پاس خوبصورت ہے, یہ دیکھیں. کتنے ہیں جن کے پاس ہے ہی نہیں بچہ. اب کیا ہوگا؟ یہ دیکھو یہ میرا بیڈ روم ہے, میں اس میں رہ رہی ہوں, کیا لال کلر کے تکیے ہیں, کیا فلانا ہے, کیا دھماکہ ہے, سب کو تصویریں بھیج کے نا پاگل کر دو. اور سب کیا کریں گے؟ وہ پلان بنائیں گے کہ اگلی دفعہ یہ جو ہے نا ان کو جو اتنا مزہ ملا ہے نا, اگلی دفعہ انہیں نہ ہی ملے تو اچھا ہے ہم چلے جائیں, تو زیادہ بہتر. پلاننگ بنا لیں گے ہمارے خلاف. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو سیکرٹ رکھو, اپنی خوشیوں کو زیادہ لوگوں کو نہ بتاؤ کیونکہ تمہیں نظر لگ سکتی ہے. ہمیں کیا ہے, گاڑی ہے بڑی تو ذرا نظر تو آئے کہ میرے پاس ہے, سمجھ نہیں نا. ہم ہر چیز اظہار چاہتی ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ڈپرائیوڈ ہیں نا, جن کے پاس نصیب ہی نہیں ہے ان کو, ان کے سامنے جب تم یہ چیزوں کا اظہار کرو گی نا تو یہ صحیح نہیں ہے. مگر اللہ نے یہ بھی ایک طرف سے بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے, ایک صحابی مسجد میں آئے اور ان کے حال بڑے خراب تھے, تو حضور نے فرمایا بھائی سب لوگ صدقہ جمع کرو, ان کو جو ہے نا 2 پیسے تو کپڑے خرید دیں گے. ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں بیچارے کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت امیر آدمی ہوں اور میں خود صدقہ دیتا ہوں, مجھے تھوڑی صدقے کی ضرورت ہے. حضور نے کہا نظر تو نہیں آ رہا, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا تیار ہو گیا ہے. جویلری پہنے, ڈائمنڈ ہے تو پہنو, گولڈ ہے تو پہنو, اور اپنے خوبصورت کپڑے ہیں تو پہنو, اس کو اچھے اچھے کپڑے پہن کے آؤ تاکہ اللہ کے لیے جب آپ تیار ہو کے آئیں گی تو آپ کو فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو اللہ کی محفل ہے نا, اس میں آپ کو کون نظر لگا رہا ہے؟ نظر تو وہ لگائیں گے جن کے پاس یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے سورہ یوسف میں سمجھا رہا ہے, کبھی کبھار اپنے بھائی بہنوں سے بھی چیزوں کو چھپا لو, کبھی کبھی چھپا لو تو زیادہ بہتر ہے.
اور جب تک تم اس پورے پروگرام کو کر نہ لو نا تب تک اس کے بارے میں بتاؤ نہیں, ورنہ تمہارے خلاف کوئی ایک چیز بنا لیں گے. ایک چیز سمجھ لیں اس قصے سے. اب دوسری چیز دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیلس تھے, انہوں نے کیا کیا, ان کو کنویں میں ڈال دیا. اب آپ یہ دیکھیے گا تکلیفیں جو آ رہی ہیں, ہم اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ پہ یہ تکلیف کیوں آ رہی ہے, میرے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ علم ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج اس سورہ کہف میں, یہ علم پڑھنے جا رہے ہیں ہم, کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. اب دیکھیے دنیا میں میرے 7 بہن بھائی ہیں, 7 بہن بھائیوں میں سے 6 یعنی دوسرے نمبر پہ میں ہوں. سب کے بچے ہیں, ایک کے 9 ہیں, ایک کے 6 ہیں, ایک کے 7 ہیں, ایک کے 4 ہیں, اور میرا ایک بھی نہیں. اب میں اس بات پہ روؤں کہ اللہ میاں تو نے مجھے ہی کیوں ایسا کیا. میں تو ساری زندگی ڈرتی رہتی تھی کہ اللہ میاں ایسا نہ ہو میرے ساتھ کہ میرے بچے نہ ہو, اللہ میرے ساتھ ہی تو نے ایسا کیوں کیا. اب اللہ تعالیٰ ادھر آپ کو بتا رہا ہے اس قرآن سے کہ میں نے ایک بہت بڑا پلان بنایا ہوا تمہارے لیے. تمہارے تو تم ایک بچہ مانگ رہی ہو, میرے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو پتا ہے, میرے کو 28 ایئر ہو گئے پڑھاتے ہوئے. ان کی مائیں مجھے فون کر کے کہتی ہیں آپ کی بیٹی کا ہم نے رشتہ طے کر دیا ہے. آپ ذرا تصویر دیکھ کے بتائیں یہ داماد آپ کے لیے اچھا رہے گا کہ نہیں. اس سے بڑی کوئی آپ کے پاس فضیلت ہے کہ جب ان بچیوں کو میں یاد آتی ہوں تو وہ اپنی ماں کو نہیں مجھے فون کر کے کہتی ہیں آپا مجھے بتائیے گا یہ چیز ہے ایسی ایسی. وہ اپنی بات مجھ سے کر رہی ہیں, تو میں وہ بلیسڈ ماں ہوں جس کے پاس پالے بھی کسی نے, پیدا بھی کیے کسی نے, سب کام کیا کسی نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے. مگر آپ کو بتا رہی ہوں کسی ایک کی تکلیف سے, یعنی میری ایک تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی ماؤں کو سکون دیا ہوا ہے کہ ان کے بچے اچھے ہاتھوں میں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا, کوئی اچھا کام ہوا, برا ہوا نا. پھر وہ کنویں سے نکال کر بیچ دیے گئے تھوڑے سے پیسوں میں. پھر ان کو جنہوں نے خریدا انہوں نے ان کو نوکر بنا کے رکھا اپنے پاس. اللہ کے نبی, سمجھ آ رہی ہے, اللہ کے نبی, وہ جس کو بننا ہے, اللہ اس کی ٹریننگ کیسے کر رہا ہے, ان کو کسی نے خریدا اور وہ نوکر بنا دیے گئے. پھر اتنی بڑی آزمائش کہ وہ اتنے ہینڈسم تھے کہ اسی جس نے نوکر بنایا تھا وہی عورت ان پہ عاشق ہو گئی. پھر آپ سوچئے کہ وہ عورت عاشق ہو گئی اور پھر اس نے کہا میرے ساتھ یہ کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل میں بند کر دوں گی. انہوں نے کہا ہاں بھائی بند کر دو جیل میں. جیل میں رہے اتنے سال, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو میں نے جیل میں رکھ کر علمتنی من تعبیر الاحادیث, میں نے خوابوں کی تعبیر سکھائی اسے. جیل میں بٹھا کر میں نے اس کو ایسا بہترین تیار کیا, ایسا بہترین تیار کیا. اور آپ کو پتا ہے ان کو نوکر کیوں بنایا گیا؟ ہم کہے ہائے ہمارا بچہ نوکر بن گیا. انہیں نوکر اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ قسم کے انسان بنے. وہ ایکسٹروورٹ بنے, وہ نیچے کے طبقے کے لوگوں سے بھی ملے اور دیکھیں ان کی سوچ کیا ہے, ان کی فکر کیا ہے, ان کی وہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے آپ میں سے کوئی میمن بیٹھا ہے یہاں, کون ہے؟ میمنوں کی ایک بڑی اچھی چیز ہے, عائشہ بھی میمن ہے, بہت بڑی. آپ بھی میمنوں کی سب سے بڑی زبردست بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو جب بزنس پہ بٹھاتے ہیں نا, ہم نے سنا ہے بھائی, ہم نے دیکھا نہیں, تو تصدیق کر لینا کہ ہاں ہے کہ نہیں. جن میمنوں کو ہم جانتے تھے بچپنے میں, انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ اتنی بڑی کمپنی چلا رہے تھے, مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو جب اس کمپنی میں رکھنا چاہا تو انہوں نے اس کو جو ہے نا پہلے چائے لانے کے بعد کی ڈیوٹی دی کہ چائے لا کے دو, ان لوگوں میں بیٹھو اٹھو سب کچھ کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ نیچے کے طبقے میں کیا چل رہا ہے. اور پھر کرتے 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 اپنے بچے کو اس جگہ پہ لے کر آتے ہیں لیول پہ, تو وہ بچہ بہترین بزنس مین بنتا ہے. ہم نے یہ سنا تھا بچپن ہے کہ اب تم لوگوں کا پتہ نہیں بھائی ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے, اب چلو قصہ مختصر کرتے ہیں. اس قصے کے اندر اب آپ سمجھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ نے کیا کی, ٹریننگ کی. اب دیکھنے میں کوئی اچھی بات لگ رہی ہے کہ نوکر بن گیا, اور یعقوب علیہ السلام رو رو کے اندھے ہو گئے کہ میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. ایک تو پتہ چل جائے مر گیا, ایک غائب ہو جائے تو انسان کو امید ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے واپس تو
اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دے گا نا. کتنی تکلیف ایک باپ کو دی جا رہی ہے. اس باپ کے آنسو جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کتنے باپوں کو رونے سے بچایا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں, قرآن مجید میں خواب کی تعبیر بھی 3 4 5 خواب ہیں, ٹھیک ہے. تو خواب کی تعبیر کا علم مجھے بچپنے سے بڑا شوق تھا کہ میں خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ بتایا کروں اور سیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے میری تربیت بھی کروائی کہ سب چیزوں کو آپ کس طرح سے بتاتے ہیں, قرآن سے بتانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. خیر, اب کیا ہوا, اب سوچو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ جو ہے جیل میں پڑے رہے. پھر ان کو جو ہے نا جب خواب کی تعبیر, بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, انہوں نے وہ جو ان کا ساتھی تھا, یہ تو سورہ یوسف پہ نکل جاؤں گی میں نے, اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر دیں. ان کا جو جیل میں ساتھی تھا وہ آیا, اس نے کہا ذرا مجھے بتانا اس کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں بتا رہا تعبیر کیا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا, بادشاہ سے بولو کہ اس کی تعبیر میں بتاتا ہوں آپ کو. اور پوری تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو بتائی جس کا خواب اس نے دیکھا تھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں اپنے مالک کو, ٹھیک ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف یہ کہا تھا میرا ذکر کر دینا وہاں. سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہاں پکڑ ہو گئی حضرت یوسف کی کہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں مجھے جیل سے نکال. تم نے اس آدمی کو کیوں کہا کہ مجھے جیل سے نکال؟ میری بات سمجھ رہی ہے. جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور جیل میں خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں جس کو, ایک کو پھانسی لگ جاتی ہے اور دوسرے کو کیا ہو رہا ہے, دوسرے کو بادشاہ کے پاس وہ جا رہا ہے آزاد ہو کے, اور وہاں پہ وہ شراب پلائے گا بادشاہ کو. حضرت یوسف کہتے ہیں میرا ذکر کر دینا ذرا کہ میں خامہ خواہ قید میں پڑا ہوں. اللہ میاں کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی, اللہ نے اس کو بلا دیا, یعنی وہ آدمی بھول گیا. جب یہاں یہ بادشاہ سلامت خواب دیکھ رہے ہیں تو اب یوسف علیہ السلام, اب اس آدمی کو یاد آتا ہے ارے یار مجھے تو یہ خواب کی تعبیر تو جیل جانے دے, میں پتا کر کے آتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بھی تعبیر بھی بتائی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا حل بھی بتایا کہ کیسے اس کو آیا جیل میں قید ہونے سے. کوئی غلط کام کیا تھا انہوں نے, عورت سے ہی تو بچے تھے, جا کے جیل میں پھنس گئے. جوان ینگ لڑکا جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اب کیا اس کے باپ پہ ہو رہی ہے, وہ رو رہا ہے وہاں پہ, کوئی پوچھنے والا کوئی ملنے جانے والا نہیں. آپ امیجن تو کریں نا اپنے بچے کو رکھے, اپنے بچے کو چھوڑے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کیا اندر کی کیفیت ہوگی اس کی انسان کی جو اس وقت قید میں ہوگا. اس کے گھر والے باہر گھوم رہے ہوں گے, کبھی بہن کی شادی ہو رہی ہوگی, کبھی کسی کی منگنی ہو رہی ہوگی, کبھی کوئی گرمی لگ رہی ہوگی, کبھی اے سی چاہیے ہوگا اس کو, کبھی کچھ, کبھی امیجن کیا کریں چیزوں کو. امیجن جب کریں گی قرآن آپ کو جب سمجھ آئے گا صحیح طرح. اب کیا ہوتا ہے, یوسف علیہ السلام کو وہ بادشاہ بلواتا ہے. کیسے بلا, وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں آؤں گا, پہلے ان عورتوں سے پوچھو کہ جنہوں نے جو ہے نا اپنی انگلیاں کاٹی تھی نا ان سے پہلے پوچھو. اب یہ پورا کا پورا کیس سامنے آیا ہے اور وہی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو پھنسایا تھا نا وہی کھڑی ہو کے کہتی ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اللہ میرا یہ بے قصور تھا, میں غلط تھی, میں نے غلطی کی تھی. اور حضرت یوسف کہتے کہ میں بھی اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کہتا, اگر میں بھی شیطان مجھے بھی گمراہ کرتا, میں بھی ینگ تھا اور کوئی عورت میرے کو خواہاں چپک رہی ہے تو میں بھی کر سکتا تھا غلط, مگر الا ما رحم ربی, اللہ نے مجھے بچا لیا. تو کیا پتا چلا کہ وہ اللہ سے نا امید نہیں رہے جیل میں رہ کے. سمجھ آ رہی ہے سٹوری کا جو جسٹ ہے نا, وہ سمجھے آپ کہ تکلیفیں آپ پہ جتنی بھی پڑ رہی ہیں نا, اس کے بعد کیا ہوا, وہ ادھر گورنر بن گئے اور وہاں پر انہوں نے خزانوں کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے لی. انہوں نے جو ہے پوری, جب ان کی فیملی جس نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا اور جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا تھا, وہ جب بھیک مانگتے ہوئے انہی بھائی کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کھانا دے دو, پینا دے دو, تو حضرت یوسف تو پہچان جاتے ہیں اپنے بھائیوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے, وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچانتے. اور پھر کتنی لمبی قصہ بنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بھائی بھی جھک گئے, سمجھ آ رہی ہے, اور تمام ماں باپ بھی جھک گئے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تھا بابا میرا خواب جو آج سچا ہوا. تو بہن بھائی جو آپ کے لیے دنیا میں زندگی میں برا سوچ رہے ہیں نا, ایک دن آئے گا کہ وہ ان کو تسلیم کریں گے کہ آپ صحیح تھے. وہ ماں باپ آپ کی تسلیم کریں گے کہ آپ صحیح تھی. اگر آپ
اپنے چیز کے اندر صحیح رہیں گی، یقین مانیے وہی لوگ جو کل تک آپ کو برا کہہ رہے تھے اور کل تک کہہ رہے تھے کہ اس گناہ کی میری سزا ہے یہ اولاد میری، وہی باپ آپ کا، وہی ماں آپ کی، وہی بہن بھائی آپ کے کہیں گے کہ ہماری بہنیں ہمیں بخش ڈالے تو بہت بڑی بات۔ تو چاہتے ہیں اگر تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ آپ کے ساتھ وہ اللہ کا پلان ہے، یہ ہے وہ علم۔ اور اس کے اوپر ہم تینوں قصے میں آپ کو سناتی ہوں اور پھر ہم اپنی بات کو بند کریں گے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے، کشتی ٹوٹ گئی، انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، کشتی توڑ دی۔ خضر علیہ السلام نے کیا کہا، میں نے کہا تھا چپ، کیوں پوچھا، اچھا سوری۔ اب کیا تھا ان کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ کہا مچھلی کدھر ہے، سوری کہا تھا نا اسٹوڈنٹ نے، سوری مجھ سے کچھ میل ہوئے، شیطان نے مجھے بلا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں نا، تو ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنے کیسے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کریے گا، میں آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بچہ کھیل رہا ہے، اچھا خاصا بچہ کھیل رہا ہے، اس کو جا کے خضر علیہ السلام مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اس بچے کو مار دیتے ہیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تم نے، ایک چھوٹا سا بچہ اس نے کیا کیا تھا تمہارا، کیا بگاڑا تھا تمہارا، تم نے کیوں مار دیا اس کو؟ میں نے کہا تھا نا نہیں صبر کر سکو گے تم۔ اب غصے سے کہا، یہ سب قرآن کی آیتیں بتا رہی ہوں آپ، اب غصے سے کہا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا سوری، اب اگر میں نے کچھ کہا نا تو پھر آپ مجھے مت بتانا، آپ مجھے نہیں سکھانا، میں نہیں سیکھ سکتا بھائی۔ یہ چیز کیسے بتا دی تھی، پہلے ہی ٹیچر نے دیکھتے ہی بتا دی تھی کہ تم جو ہے نا صبر نہیں کر سکو گے، اور یہ بات مجھے اور آپ کو سکھائی جا رہی ہے کہ ہم صبر نہیں کر سکتے بہت سی چیزوں میں، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میں یہاں کھڑی ہوئی تھی، یہ عائشہ نے بڑی نیت کر کے یہ 10 دن کی اپنی تراویح کی، آج یہ جا کے جائے نمازیں بھی خرید کے لے آئی، میں جائے نمازیں بچھا رہی تھی اور میں دعا کر رہی تھی اللہ یہ عورت اتنی جائے نمازیں اب لائیے جب 5 دن رہ گئے، کاش کہ یہ بھر جائے۔ تبھی آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہوگا کہ میں نے کہا تھا عائشہ پیچھے دیکھو، میں اس کو یہ دکھا رہی تھی کہ تم دیکھو تمہاری نیت اور تمہاری جائے نمازوں پہ ایک ایک بندہ کھڑا ہوا ہے ہر جائے نماز۔ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اب کیا ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو بھوک لگ رہی تھی، شروع میں لگ رہی تھی نا، انہوں نے کہا تھا مچھلی لاؤ بھوک لگ رہی ہے۔ اب یہ پورا بھوک کا ہمارا کا سسٹم چل رہا ہے، اور وہ جو ہے نا آگے جاتے ہیں تو ایک دیوار ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، تو پہلے تو اس شہر میں گھستے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے مہمان ہیں، ذرا کچھ کھانا پینا دے دو ہمارے لیے۔ تو لوگ کہتے ہیں چل ہٹ، ہم نہیں تمہاری مہمانی کر رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سی بستی تھی اس کے چکر میں نہیں پڑنا، لوگوں نے کہا ہم نہیں کر رہے آپ کی خاطر۔ آگے دیکھا تو خضر علیہ السلام نے دیکھی ایک دیوار جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، انہوں نے اس کو دیوار کو بنانا شروع کر دیا اور اکیلے بنایا، موسیٰ علیہ السلام چپ کر کے کھڑے ہوئے دیکھ رہے۔ کیوں نہیں انہوں نے، آپ مجھے کوئی بتائے کیوں نہیں انہوں نے بیچ میں جا کے وہ دیوار بنائی، کیا ریزن تھا، کسی کے دماغ میں آ رہا ہے؟ ہاں صحیح، انہوں نے کہا کہ بھیا چپ کر کے نا پیچھے ہی کھڑے رہو، سمجھے، اب میں نے کچھ کیا تو جو ہے نا مصیبت ہی نہ آ جائے، تو چپ ہی رہو۔ مگر اب دیکھیں اللہ کا پلان کتنا اچھا ہے، لگ رہی ہے بھوک، دیوار سیدھی کر دی۔ اب جو ہے نا حضرت خضر آگے چلنے لگے، انہوں نے منہ کے اندر ہی بولا ہمیں کوئی معاملے تھے، پیسے ہی لے لیتے، قرآن کی آیت ہے، پیسے ہی لے لیتے، اب کچھ کھا لیتے، کچھ تو اتنا بڑا احسان کیا ان کی دیوار ٹوٹتی ہوئی۔ حضرت موسیٰ ہے اور آج بولنا نہیں تھا نا، یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کی تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو بولا اپنے منہ کے اندر ہی بولا، خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس اب تم اور میں جو ہے نا ساتھ نہیں رہ سکتے، بس ختم، سمجھ میں آئی نا، تم نہیں رہ سکتے، ختم۔ اب سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا۔ یہ سارا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ میں ایک کتاب ہونا، جس کتاب میں آپ کی لائف لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میری لائف پوری لکھی ہوئی ہے۔ قرآن الگ چیز ہے کتاب،
اور لوہے محفوظ میں میری اور آپ کی اور ہم سب کی لائف لکھی ہوئی الگ چیز ہے. اس کو آج آپ سمجھ لیجیے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا دنیا امپرفیکٹ ہے, دنیا امپرفیکٹ ہے. قرآن ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم جھوٹ سے بچیں, ہم رشوت سے بچیں, ہم گناہ سے بچیں, ہم غلط چیزوں سے بچیں, ٹھیک ہے. مگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ پتہ نہیں آپ میں سے کوئی عمران خان کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا, میں آپ کو صرف مثال دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہاں میں کوئی کسی کی طرف نہیں ہوں, نہ میں عمران خان کی طرف ہوں, نہ میں کسی کی طرف ہوں, میں حق کی طرف ہوں. میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہی ہوں. وہ بیچارہ سچ بولے چلا جا رہا ہے, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو چپ کر کے بیٹھ گیا. سب جان رہے ہیں کہ وہ سچا ہے, وہ سچ بول رہا ہے, وہ سب چیز کر رہا ہے, مگر ہم نے سب نے اس کو کیا کیا, مل کے سائڈ پہ کر دیا. ابھی میں پتہ نہیں کس بات پہ میں عمران خان یاد آ گیا, میں بول کیا رہی تھی, میں نے سب کو بتا رہے تھے ہے. میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں. میری ایک پریڈکشن تھی اس کے بارے میں کہ جب اس کی شادی ہوگی نا تو اس کو کوئی انگوٹھی پہنائے گی تو اس کی جو ہے نا چل جائے گی اس کی کام. تو میرا بھائی کہتا ہے دیکھ لینا, تو ریان خان سے شادی ہوئی, وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی شادی کرا دی, اللہ اسے کچھ رکھے بن جو بھی ہے اس کو چھوڑے. میں ابھی پتہ نہیں کیا بات بتا رہی تھی جو عمران خان بیچ میں گھس کے آ گیا. میں سب کو بتا رہے تھے نا ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے. ہاں خضر علیہ السلام نے, ہاں کیا 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 بول رہی تھی میں, ہاں ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اب انہوں نے کہا اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کیا کیا تھا. اب آپ نے بھی یہ سمجھنا ہے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو کشتی تم نے دیکھی تھی وہ کشتی جو تھی نا وہ کچھ غریب بچوں کی تھی جن کا باپ مر گیا تھا اور ان کے پاس کوئی روزی روزگار نہیں تھی, اور حکومت ایسی آ گئی تھی خراب کہ وہ غریبوں کو رپ آف کر رہی تھی, جیسے آج کے دنوں میں ہو رہا ہے. سمجھ گئے کہ غریب غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں, امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. تو یہ آخری زمانے کی صورت ہے. تو یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ انہوں نے جو اس غریب کی کشتی توڑی تھی حضرت موسیٰ نے, حضرت خضر نے, وہ اس لیے توڑی تھی کہ آگے ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کی کشتیاں قبضے میں کر رہا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے تختے جو توڑے تو یہ اتنی دیر تک یہ کشتی جو ہے نا وہ بناتا رہا آدمی, جب تک کہ وہ بادشاہ جو لوٹنے آیا تھا نا وہ جا چکا اور ان کی کشتی بچ گئی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو یہ پلان اللہ کا تھا, ہمیں کیسے پتا چل گیا, ہمیں نہیں پتا تھا نا, ہمیں تو یہی دکھا نا ظاہر میں. آپ کو کیا دکھا کہ اس نے اس کی کشتی توڑ دی اور وہ کشتی ڈوب گئی ہے, اور ہمیں اس نے سفر بھی فری کروایا تھا. یعنی یہ اسپانسر ٹرپ تھا ہمارا کشتی میں, اور آپ نے اسپانسر ٹرپ کے اندر آپ نے کشتی توڑ دی. انہوں نے کہا میں نے اس لیے توڑ دی کہ یہ بچے اتنے غریب تھے کہ ان کی کشتی میں چاہتا تھا بچ جائے تاکہ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو زندگی اپنی آرام سے چلائے, اور وہ آدمی جا چکے. سمجھ آ رہی ہے. تو یہ دیکھیں گے ہمیں ایک بات نہیں پتا چلی کہ جو کچھ ہو رہا ہے پلاننگ اللہ کی ہے. اس کو جاننے کی پلاننگ اللہ کو کیسے ہم کریں گے, ربی ارینی حقیقت الاشیاء کما دیا. یہ دعا یاد کرنا. اس کا مطلب کیا ہے, اے اللہ دکھا دے مجھے اس چیز کی حقیقت جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہوا. سمجھ آ رہی ہے, یہ کیوں ہوا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا خود بخود. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہنے لگے کہ میں جو بچہ میں نے مارا وہ اس لیے مارا کہ کچھ اولادیں ایسی ہیں کہ جن کو دعائیں مانگ کے ہم نے مانگا ہے مگر وہ ایسی بے غیرت ہوتی جا رہی ہیں, اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ ان کے ماں باپ کا ایمان بچا کے رکھنا مشکل ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی میں ہدایت یافتہ لوگوں کو لے کے چلے جاؤ, تو ان کا ایک بیٹا جو تھا نا وہ کہتا میں نہیں جا رہا. وہ پہاڑ پہ چلے گئے, وہ اس پہ چلے گئے, بیوی کا بھی ہے مگر بیٹے کا اس لیے بتا رہی ہوں اولاد سے. ٹھیک ہے. وہ پہاڑ پہ چلے گئے اور کہہ رہے میں اس پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا, میں بن جاؤں گا. اور ایک بیچ میں حائل ہوتی ہے ایک بڑی سی نہر, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نے کہا تھا میرے بچوں کو میری فیملی کو بچا لے گا, اللہ میرا بیٹا. اللہ نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. سمجھ میں آئی. اور اگر تم نے اس کو اپنا بیٹا کہا تو نبوت سے نکال کے باہر کر دو.
مطلب کیا کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارا ایمان اور یقین اور بھروسہ خراب کرنے کے لیے ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بچہ چلا گیا نا ان کے ہاتھ سے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات, وہ چلا گیا نا بچہ, وہ ماں باپ نے صبر کیا, اللہ نے ان کو دوسرا نعمت البدل عطا فرما دیا. تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ الگ اکیلا رہے گا اس وقت, وہ جب نکل کے آئے گا نا وہ ایک بہت خوبصورت چیز بن کے انشاءاللہ تعالیٰ نکل کے آئے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سے بہترین دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں, اور ہم کہیں گے اللہ کتنا اچھا ہوا کہ یہ نہیں تھا ہمارے ساتھ, کہ اس ماحول کی گندگی اس کو نہ ملتی, یہ اچھا بن کے آئے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, یہ بھروسہ یقین ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اور دیکھیے آخری زمانے میں ہمارے سب کے بچے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ موبائل پہ ایسے لگے ہیں کہ وہ جیسے پتہ نہیں کون ہمارا اس کے اندر رشتے دار بیٹھا ہوا ہے. سمجھ میں آئی نا کہ موبائل کے یعنی ساتھ ہی ہم بیٹھے ہوئے, مگر ایک کمرے میں آپ دیکھیے بچے ہمارے ایسے ہو گئے ہک ٹپ, ہم بھی ایسے ہو گئے. یقین کرو صبح اٹھتے ہی نا میسج دیکھتے, پتہ نہیں کس نے میسج کیا ہوگا, کون سا ہمارا اللہ کیا نے ہمارا یہ تنظیم پہ میسج بھیجا ہوگا, بھیا کیا حال ہے تمہارا, ہم چیک کرنے کے لیے ہمارے کو اس نے ہک اپ کر لیا اپنے ساتھ. تو یہاں پر بتایا کہ آخری زمانے میں شیطان اور دجال کا یہ حملہ ہے کہ وہ ایسے ہمارے لیے ڈیوائسز بنا دی کہ اپنے رشتے دور ہو گئے ہیں, موبائل کے رشتے قریب ہو گئے. ہمیں اپنا آپس میں پتہ نہیں ہے فیملی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری عائشہ کے گھر میں کیا پکا ہے. سمجھ میں آ رہی, ابھی نہیں بتایا اس نے ویسے, ہمیں یہ پتا ہوگا کہ وہ کیا بنانے والی ہے اور ہم کیا کھانے والے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے گھر میں بچہ جو ہمارا نوکر ہے نا اس کے گھر میں اس وقت سموسہ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہاں ہم لوگ نیکیاں کرنے کے لیے پہنچتے ہیں زیادہ دور. آئیے ہم لوگ ایک NGO کھولتے ہیں, وہاں پر سپورٹ کریں گے سب کو. اور جو گھر میں آپ کی ماسی بیٹھی ہوئی ہے, جو آپ کے گھر میں آپ کا نوکر ہے, جو آپ کے گھر میں آپ کے ڈرائیور ہیں, ان سے کبھی پوچھو تو صحیح کہ کچھ چاہیے تمہیں, تو آپ کو پتا چلے گا کتنی ان کے پاس ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی, کتنی چیزیں ان کو چاہیے جو ہمارے پاس فالتو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دلواتا ہے. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ میں تیسری جو دیوار میں نے بنائی وہ ایک باپ تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ سب باپ اور ماں کی اللہ تعالیٰ نے سیو کیا. ایک باپ تھا جو بہت نیک آدمی تھا, اور وہ جس بستی میں رہ رہا تھا انہوں نے انہیں تو کھانا کھلایا نہیں تھا, سمجھ میں, اور وہ آخری سانسیں لے رہا تھا, اور اس کے پاس کچھ سونا تھا. اس نے وہ ایک گھڑا کھود کے وہ سونا اس میں دفن کر دیا کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو ابھی تو جیسے تیسے گزارا کر لیں, جب بڑے ہوں گے نا تو یہ دیوار توڑیں گے تو خزانہ اس کے نیچے ان کو مل جائے گا, اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ جو تمہیں کھانا بھی نہیں کھلا رہے تھے موسیٰ کو, وہ سارا مال لوٹ کے لے جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھو کتنا بڑا پلان تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اب آپ اپنی لائف میں دیکھتی جائیے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوئی, کیا کیا ہوا, اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا پلان ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. میں اب آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, چلو اپنی بات بتاتی ہوں, اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم یہاں رہتے ہیں, میرا گھر ہے کارساز پہ کراچی میں, ٹھیک ہے, میری سسرال. ہم اچھے خاصے یہاں رہ رہے تھے. کیا ہوا کہ ہمارے جو میاں کا آفس تھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لاہور میں ایک آفس بنایا, اور انہوں نے میرے میاں سے کہا کہ پلیز ہم نا چاہتے ہیں کہ آپ اس آفس کو لیڈ کریں اور آپ وہاں پر جو ہے نا ہمارا لاہور آفس چلائیں, ٹھیک ہے. اور بس جو ہے نا پہلے جب آپ چلا لیں تو پھر جو ہے نا بس ہم آپ کو وہاں پہ گھر بھی ہوگا, سارا آپ کو ساری فیسلٹیز انہوں نے ہمیں دی. میں یہاں سے اپنا سارا سامان پیک کر کے لے کے چلی گئی لاہور. جیسے ہی میں پہنچی ہوں کوارنٹائن آ گیا ساتھ کے ساتھ, ٹھیک ہے. سامان میرا یہیں پہ پڑا ہوا ہے, رمضان کا مہینہ تھا اور یہ 2 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. میرے پاس فریج نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میں تو اپنے میاں کو لینے گئی تھی اور وہ جگہ دیکھنے گئی تھی کہ کیسا آفس ہے اور کیا ہے کیا نہیں. میں تو یہ کرنے کے لیے گئی تھی, اللہ کی آپ دیکھیے کرنی کیا تھی. میں چونکہ 2009-7 سے یہ آن لائن اکیڈمی چلا رہی ہوں, اور میرے میاں IT ماسٹر ہیں, ٹھیک ہے. میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی تھی یار تم میرے ساتھ کام کرو, ہم اپنا کام اور بڑھائیں گے, کیونکہ اس کام کے اندر جو ہے نا میرے کو یہ IT کے چکر نہیں آتے. اور میری برانچز ہیں بہت ساری ماشاءاللہ سے, ہم ان لڑکیوں کو رکھتے ہیں جو حافظ عالم ہوتی ہیں,
اور ہم ان کو اسٹوڈنٹس دیتے ہیں تاکہ ان بچیوں غریب کا کام چلے اور ان کے گھر چلے. تو یہ میرا ایک سسٹم ہے جو میں 2007 سے کر رہی ہوں. میں اپنے میاں کو چاہتی تھی وہ اس کام میں انوالو ہو گئے, ٹھیک ہے, پر وہ قابو ہی نہیں آ رہے تھے میرے, آ ہی نہیں رہتے. اچھا جی, اب ہم لاہور پہنچ گئے. یہاں پر سسرال میں رہ کے میں کام کر نہیں سکتی تھی, میری جو ہے وہ ساری پڑھنا پڑھانا صبح سے شام تک ہے, تو اب میں ان کے کھانے پکاؤں گی کہ میں یہ کروں گی, تو میں بڑی مشکل میں تھی. اللہ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا, کوارنٹائن آ گیا سخت, ٹھیک ہے, سامان کراچی میں پیک ہے. اسی کوارنٹائن میں اللہ نے کس کس کو بھیجا اور میرا سامان پورا وہاں آ گیا. اور جب یہ کوارنٹائن کھلا ہے 6 مہینے بعد, تو ہمارے آفس والوں نے ہمارے میاں صاحب سے کہا کہ ہم یہ آفس وائنڈ اپ کر کے رول بیک کر رہے ہیں, تو اب آپ کو ہم نہ تو اس گھر کا رینٹ دے سکتے ہیں, نہ ہم آپ کا جو وہ ہے پے کر سکتے ہیں آپ کو. اب آپ جو ہے نا وہ سارا کچھ چھوڑیں اور واپس آئیں. یہ ہماری کو خبر ملی ہے. ہمارے میاں صاحب پریشان حال ہو کے گھر سے باہر نکلے, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اتنے زور سے وہ اچھل کے گرے تو ان کا یہ ہاتھ ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھیے کیا, کیا میرے لیے کیا فائدہ ہوا کہ یہ ہوا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے کلوزنس اپنے میاں کے ساتھ دینی تھی, خدمت کے ذریعے, کس چیز کے ذریعے, وہ اللہ نے مجھ سے کروائی. اور آج میرے میاں میرے ساتھ میری اکیڈمی کا کام کروا رہے ہیں, اور جب سے وہ میرے ساتھ لگے ہیں نا, میرا کام جو ہے وہ فلرش کر گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ ہاتھ ٹوٹا, میری ایسی تیسی پھری 6 مہینے, میں اٹھا کے ان کو بٹھا رہی ہوں, لٹا رہی ہوں, بلا رہی ہوں, ملا رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں. اور وہ سارا جو پورا میرا تکلیف کا ٹائم تھا نا, اس میں اور محبت ہو گئی. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اپنے میاں کی چمچی ہیں. ہاں میں ہوں, کیونکہ مجھے بڑی محنت سے اور بڑی دعاؤں سے یہ آدمی ملا ہے, اور آج وہ میرے ساتھ ہے کہ مجھے جب یہاں کراچی آنا تھا تو میرا میاں میرے ساتھ ہے. اب مجھے مانسیرا سے کچھ لوگوں نے بلایا ہے, میں نے کہا میرا میاں ساتھ آئے گا, میں اکیلی عورت نہیں جاتی, تو وہ میرا میاں میرے ساتھ جائے گا. تو اگر آپ کے لیے ایک کوئی مصلحت ہوئی, نوکری گئی, ہمیں تکلیف ہوئی, اس کے بعد 4 آپریشن ایک کے بعد ایک میرے میاں کے ہوئے, سمجھ میں آئی, فائنینشیل کرائسس چلی, مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اکیڈمی کو اور اچھا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اسٹوڈنٹس ہمیں دے دیے, جو ہمارے ساتھ بچے ان کے پڑھ بھی رہے ہیں, سیکھ بھی رہے. کیا اللہ کے لیے آپ کوئی کام کرو گی, یقین مانو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا. اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اگر ہم یہی چیزیں سوچیں نا کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, آپ نہیں کر سکتی. آپ اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر سکتی کہ یہاں جو بیٹھی ہوئی میں آپ کو مسکراتی بھی نظر آ رہی ہوں, اگر میں آپ کو اپنی زندگی کے حالات کی بتاؤں کہ مجھے اللہ نے کیسے کیسے گزارا, جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنی مشکلات سے گزارا, اور آج میں یہاں بیٹھی ہوں, تو آپ کہیں گی کہ یار مشکلیں ایسی پڑی کہ آسان ہو گئی. ٹھیک ہے, ہر وقت اللہ کا شکر کریں اور یہ دعا کریں, اللہ مجھے جو بھی مشکل میرے پہ آ رہی ہے, آزمائش میرے پہ آ رہی ہے, اللہ اس کو میرے لیے آسان کرے. اب میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا کہ فقیر مت کہیے گا آئندہ آپ کسی غریب کو. میں ایک آیت پڑھی, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بے یار و مددگار ہو گئے تھے نا اور بھاگے وہاں سے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ دعا مانگی. اور آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ نے گھوسا مارا تھا ایک آدمی کو, وہ مر گیا تھا, ٹھیک ہے, اور انہیں یہ اس کا حقیقت پتہ نہیں تھی کہ یہ میں گھوسا مار رہا ہوں اور میں پہنچوں گا کدھر. ایک ایسی جگہ ڈیزرٹ میں کتنی لمبی چلے ہوں گے وہ, بادشاہ جیسی کوئی, ابھی میں عائشہ کو بولوں عائشہ تمہارا اے سی بند اور تمہیں پیدل چل کے جانا ہے, آپ کیا کر رہی ہیں, ایسی کہے گی نا. موسیٰ علیہ السلام بادشاہ زادے ہیں, انہوں نے کوئی گرمی دیکھی نہیں, سردی دیکھی نہیں, انہوں نے ان کو کہا نبی نے چل بھائی تم نے موسیٰ مارا ہے نا, اب بھاگ یہاں سے, کیونکہ اللہ کو ان کو وہاں سے نکالنا تھا. اللہ نے ان کو تکلیفیں دکھانی تھی. جن کے پاس وہ جا رہے ہیں وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے اللہ بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, تو اب میں کہوں اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو صرف کھانا ہی ملے گا نا, اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو صرف پانی ہی ملے گا نا. انہوں نے دعا کیا مانگی, ربی انی لمان زدہ الیہ من خیر فقیر, اللہ میں تیرے در کا بھکاری ہوں, مجھے جو تو دے دے بس مجھے چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فقیر کون ہے؟ میں ہوں. فقیر کون ہے؟ آپ ہے. تو کیا ان کو ملا؟
2 लड़कियां देखी पानी भर रही थी, उनका पानी भरवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ससुराल भी मिल गई, बीवी भी मिल गई, रहने का ठिकाना भी मिल गया, 10 साल भी रहे। उसके बाद वापस अपनी फैमिली को रहे, क्या मिला, नबूवत मिल गई। समझ आ रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई, मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कम वक्त पड़ा है? अल्लाह के प्यारे हबीब क्या क्या मुश्किलात भी बर्दाश्त की उन्होंने। आप सोचो तो सही, अपना सगा बेटा उनकी गोद में और वो इंतकाल कर गया। सगा चचा कह रहा है अबू लहब है मर गया इसका बेटा, इसका तो कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। सोचिए, अल्लाह इन्ना सहीना कल को उसर कर रहा है। तो यार मैं और आप उसी नबी की तो उम्मत है, तो उनके लिए अगर हो रहा था ना तो मेरे लिए भी है। कुरान कह रहा है फी जिक्रुकुम, तुम्हारा जिक्र है इस कुरान में। क्या पता मेरी औलाद मेरे लिए सुहाने रूह बन जाती है और मैं कहती यार ये क्या कर रही है। समझ में आ रही है? अब लोग कुछ कहते हैं अरे आपसे दीन का काम लेना था इसलिए अल्लाह ने बच्चे नहीं दिए। मैं कहते बकवास ना करो। पहले जब शादी नहीं हो रही थी तो कहते हैं आपसे दीन का काम लेना इसलिए शादी नहीं हो रही। बहुत चुप रहा, शादी करके भी मैं दीन का काम करूंगी और अल्लाह ने देखो मियाँ दिया ना ऐसा। तो अगर अल्लाह ने औलाद देनी होगी तो उसको भी रख के कोई काम कर लेगा। जो चीज आपको करनी होती है यकीन माने जो पोटेंशियल आपके पास है वो आपको अल्लाह ताला जरूर देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सूरह कहफ समझ आ गई होगी अब कि हमारे लिए जो प्लान अल्लाह कर रहा है वो बहुत बेहतरीन है। अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है ना रहमतों के बरकतों के दरवाजे खोल दे। और अल्लाह तबारक व तआला जैसा ये रमजान हुआ है इस दफा, और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि मेरा ये रमजान बहुत अच्छा गुजरा और आपका भी इंशाअल्लाह ताला अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला हमारी ये जागने वाली रात जो है इसको हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला एक दुआ है, हुजूर ने एक दिन इतनी लंबी दुआ मांगी, साहबा ने कहा मुझे तो याद ही नहीं है। हुजूर ने कहा जब तुम्हारा दिल चाहे दुआ मांगने का, छोटी दुआ, तो ये दुआ कहो अल्लाह मुझे हर वो खैर अता कर दुनिया और आखिरत में जिसका सवाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर उस शर से हमको बचा दुनिया और आखिरत में जिससे पनाह मांगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका आना बैठना कबूल करे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कल दुआ करेंगे लंबी सी, ठीक है? अभी भूख लग रही है ना, रूहानी ग़िज़ा मिल गई, अब जिस्मानी ग़िज़ा मिलेगी।